دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میرا مقصد آج کا تھا آپ سے یہ حدیث جو تھی وہ شیئر کرنی تھی، یہ میرا مقصد تھا، جو کہ مستدرک حاکم میں بھی ہے، ٹھیک ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور آپ کی چونکہ سنیوں میں کتاب اسماء الرجال کے حوالے سے ہے، تو اسی طرح اہل تشیعوں میں بھی جو اسماء الرجال کے حوالے سے سب سے فیمس اور پاپولر بک جو ہے وہ رجال کشی ہے، اس کے اندر بھی مینشن ہے، ناج البلاغہ کے اندر بھی یعنی کہ مینشن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اس سے سمجھیں کہ نبی پاک کو حضرت علی سے کتنی محبت تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے دل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ذرہ برابر بھی بغض نہیں ہونا چاہیے۔ تو خدا کے لیے جب آپ نیچے کمنٹس کرتے ہیں تو ان کی تعظیم اور ان کا شان اور ان کا مرتبہ مت بھولیں۔ خدا کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بڑی تھی۔ میں شیعوں سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، شیعہ جس طرح مرضی انٹرپریٹ کرتے ہیں، جس طرح مرضی ان کی شان کو بتاتے ہیں، میں اس والی بات نہیں کر رہا۔ میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ ایز اے مسلم اگر ہم ذرا سا بغض رکھیں گے نا تو ہم دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے ہوں، ٹھیک ہے، اور لازمی بات ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی آل سے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کس کی آل سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل۔ تو مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کو بہتان باندھے یا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کو بہتان باندھے۔ ان کی بکس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی بہت ساری احادیث ہیں، ایسی بہت ساری روایتیں ہیں، بکیں بھری پڑی ہیں جن پہ ان پہ بہتان لگایا گیا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے جس پہ میں یعنی کہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو میں یعنی کہ آج کل ویڈیوز جیسا کہ بنا رہا ہوں، آپ نے دیکھ رہے ہوں گے کہ میں حسن اللہ یاری کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہا ہوں، اور اس طریقے سے نا ساری یعنی کہ جتنے بھی ہیں، اور اسی طرح اہل تفرقات کے بارے میں بنا رہا ہوں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل تشیع حضرات ہو گئے اور سنی ہو گئے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے حوالے سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اور میں چونکہ اب کافی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں اور کافی سارے معاملات کو ایکسپوز کر چکا ہوں، اسی طرح اہل تشیعوں میں تو بہت زیادہ حسن اللہ یاری کے حوالے سے، ٹھیک ہے، میں کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں، اور اسی طرح اہل تفرقات کے حوالے سے کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ تو اصل مقصد کیا ہے ویڈیو بنانے کا؟ مقصد یہ ہے کہ میں سید ہوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے ہوں۔ ڈیفینیٹلی فاطمین ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے آپ لوگوں کو، اگر فور ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن میں نہیں آیا یا قرآن میں نہیں آتا اور اس کو آپ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیات کو بدلتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے مطلب قرآن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ذکر نہیں ہے اور آپ لوگ آیات کو بدلتے ہیں اور نعوذ باللہ معاذ اللہ منقول کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ منقول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے قرآن کی آیات بدل دی، اس میں تحریف کر دی، دوسرا آپ نے کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگا دیا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پہ آپ نے بہتان لگا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ فور ایگزامپل اگر اس کو تھوڑا سا ٹھنڈے دل ہو کے سوچیں کہ اگر قرآن کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یعنی کہ صحابہ میں یعنی کہ ان کا ایک مقام ہے، دماد رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے آپ دیکھیں کہ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل چلی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آل چلی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ ان کی شان جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اگر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ سب سے کم عمر ایمان لانے والے یعنی کہ سب سے کم عمر ایمان لانے والے کون تھے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے۔ میدان جنگ میں گئے تو دشمنوں کو للکار کر بلا کر انہوں نے دشمنوں کو یعنی کہ جہنم واصل کیا۔ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں
آج بھی اصول کافی پڑھ رہا تھا، تو اصول کافی کے اندر آج پھر ایسی روایات آئیں، ایسی چیزیں آئیں. میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ ہوش کے ناخون لیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میرا مقصد آج کا تھا آپ سے یہ حدیث جو تھی وہ شیئر کرنی تھی، یہ میرا مقصد تھا، جو کہ مستدرک حاکم میں بھی ہے، ٹھیک ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور آپ کی چونکہ سنیوں میں کتاب اسماء الرجال کے حوالے سے ہے، تو اسی طرح اہل تشیعوں میں بھی جو اسماء الرجال کے حوالے سے سب سے فیمس اور پاپولر بک جو ہے وہ رجال کشی ہے، اس کے اندر بھی مینشن ہے، ناج البلاغہ کے اندر بھی یعنی کہ مینشن ہے. ٹھیک ہے، اب وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ بتا کون رہا ہے حدیث؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے راوی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری مثال جو ہے یعنی کہ آپ کی مثال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی سی ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ، مطلب ایز اے انبیاء کی بات نہیں ہو رہی، یعنی کہ ایک جیسے جس طرح آپ کہہ لینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ تمہاری اور میری نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی ہے، لیکن کیونکہ میں نبی اور رسالت کو سائڈ پہ رکھ کے، یعنی کہ تم لازم بات کزن بھی تھے، تو موسیٰ اور ہارون یعنی کہ تمہاری مثال میری جو ہے وہ موسیٰ اور ہارون جیسی نسبت ہے، جس طرح یعنی کہ وہ بھائی تھے اور ان کی ایک نسبت تھی. تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مثال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، جن کے حوالے سے 2 طرح کے طبقے انتہا لیول پہ پہنچ گئے. نمبر 1 طبقہ ان کی یعنی کہ برائی میں، ان کی دشمنی میں، یعنی کہ جو یہود تھے ان کی برائی میں، ان کی دشمنی میں اتنا آگے نکل گئے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کو اپنی طرف سے تو انہوں نے سولی چڑھوا دیا تھا. ٹھیک ہے، وہ تو اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. ٹھیک ہے، اب دوسرا طبقہ کون تھا؟ سینٹ پال جیسا طبقہ، جنہوں نے ان کی محبت میں اتنا آگے نکل گئے، ان کے غلف میں اتنا آگے نکل گیا کہ ان کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بنا رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی دونوں ہی چیزیں سیم ہوں گی. آپ دیکھیں کہ نمبر 1 پہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں کہ جب سبائیت کا فتنہ اٹھا تھا، عبداللہ ابن سبا جو کہ ایک یہودی تھا اور وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آ گیا تھا، اور اس سے نعوذ باللہ وہ آپ نے پوری وہ سنا ہوا سارا، آپ کی بک رجال کشی میں بھی اس کا ذکر ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس نے یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سینٹ پال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا. اس نے نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا ہی بنا ڈالا. نعوذ باللہ معاذ اللہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خلاف تھے اس چیز کے کہ جب وہ خلافت میں آئے تو انہوں نے چن کر جس نے یہ شرک کیا تھا، جو یہ شرک میں مبتلا تھا، انہوں نے چن کر اس کو جو اس شرک کرنے والے کی سزا ہو سکتی تھی انہوں نے اس کو دی. باقاعدہ طور پہ عبداللہ ابن سبا اس کے 40 ساتھیوں کو زندہ جلایا. ٹھیک ہے، اور وہ آپ کی بک، یہ شیعوں کی بک رجال کشی کے اندر مینشن ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے، بتانے کا مطلب یہ ہے، یہ میں آپ کو یعنی کہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک طبقہ جو حضرت علی کی محبت میں اتنا آگے نکل گیا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ خدا بنا ڈالا. ٹھیک ہے، اور وہ کون تھے؟ وہ سبائی تھے. ٹھیک ہے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کے برابر لا کے کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، اب ایک طبقہ تو یہ ہو گیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سملر، یعنی کہ مثال. دوسرا طبقہ کون سا تھا؟ جس نے نعوذ باللہ معاذ اللہ خوارج، جنہوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا. نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب ان کے ان شارٹ انہی میں سے ایک خوارج نے، ابن ملجم ملعون نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا، یہ میں تھوڑی سی ہسٹری، اس لیے تھوڑی سی زیادہ نہیں میں اس کو لمبا لے کے جا رہا، مختصر بتا رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہوا تو یہ 2 انتہاؤں کو پہنچا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 انتہاؤں کو پہنچا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو تھی وہ حدیث بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج شیعوں کو تو چلو ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ کر دیں، سنیوں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگ بھی سبائیت دیکھیں. ایک چھوٹی سی مثال، شیعوں کو تو ایک لمحے کے لیے میں سائڈ پہ کر دیتا ہوں، سنیوں میں بھی بہت زیادہ مطلب سنیوں میں ان سے زیادہ پرتشدد لوگ اس طرح کے ہیں جو کہ یا علی مدد، مشکل کشا اور اس طرح کی
باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ مشکل کشا کہہ دیا یا کچھ بھی کہہ دیا، یعنی مدد. دیکھیں سنیوں میں سے بھی ایسا طبقہ ہے جو کہ یعنی کہ یا محمد تو کہہ لیتا ہے لیکن یا محمد مدد نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بھی کہنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنیوں میں بھی ایسا طبقہ ہے جو کہ سبائیت، جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی سبائیت کی ایک شاخ ہے، ٹھیک ہے نا. اور سنیوں میں ایسا طبقہ بھی ہے جو کہ جن کو آپ ناسبی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ حضرت عثمان کے قتل میں نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا، استغفر اللہ معاذ اللہ، ٹھیک ہے. تو میرا صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایکچولی اصل میں نے دیکھا ہے کہ نیچے لوگ کمنٹس میں نعوذ باللہ معاذ اللہ، دیکھیں علم کی بات کریں، حق کی بات کریں، سب کچھ کریں، لیکن نیچے آپ کے کمنٹس میں بعض اوقات آپ لوگ ذاتیات پہ اتنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگلے بندے کی شان کیا ہے، اگلے بندے کا مقام کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا مت کریں، ٹھیک ہے. تو آپ نیچے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہوتا ہے کہ آپ نیچے علی علی کر کے بات کرتے، تو نہیں، خدارا یہ دیکھیں جو خوارج تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، ان کی جو خلافت تھی اس کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ کیا ہو گئے، مرتد ہو گئے. تو خدارا بغض علی میں مت جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بڑا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ٹھیک ہے، کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے. شیعوں کے حوالے سے وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، ان کا دیکھیں، ان کا جو تخیل ہے جو انہوں نے پڑھا ہے. دیکھیں اگر آج اس کو ہم پازیٹیولی تھوڑا سا لے لیں کہ اگر وہ کتابیں ہمیں پڑھائی جاتی بچپن سے، تو آج ہم بھی ایسے ہی سوچ رہے ہوتے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اگر کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئے، یا ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف لے آئے کہ ہم اس جو یعنی کہ شرک ہے اس سے ہم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. تو لیکن آپ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس طرح یہ دیکھیں، محبت علی میں سنی شیعہ تو آپ چھوڑ دیں ایک لمحے کے لیے کہ وہ تو سبائیت کے اندر آگے ہو گئے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آج بھی بہت سارے ان میں جو ہیں، جو کہ تقریباً سارے ہی جو ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، خدا کا درجہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ. اور سنیوں میں سے بھی ایسے ہیں جو مشکل کشا، اور جو کہتے ہیں کہ جی منت جھولوں میں، آپ دیکھیں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جتنے بھی یہ جلوس نکلتے ہیں، مہندیاں نکلتی ہیں، یہ جو 10 محرم کے درمیان ہے، اس میں زیادہ تر تعداد جو ہوتی ہے وہ اس طبقے کی ہے جو کہ سنی ہے. وہ آ کے وہاں منتیں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مولا مشکل کشا کہتے ہیں، جو بھی جس طرح بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنیوں میں بھی اس حساب سے دو جو ہیں وہ حضرت علی کے ریگارڈنگ جو ہیں فرقے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک جو ہے وہ حضرت علی کے محبت میں سیم ایکول ٹو اہل تشیعوں کے ساتھ پہنچ گئے، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں نعوذ باللہ معاذ اللہ اتنا ہو گیا کہ وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ، یعنی کہ وہ کہاں سے کہاں ان کے بارے میں یعنی کہ غلط یعنی کہ ویو رکھتے ہیں اور غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اور یعنی کہ تو بتانے کا مقصد یہ خدا را ایسا بالکل نہ کریں. حضرت علی کا بہت بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے. اس میں شیعہ سنی کی لڑائی میں خدا را خود کو جہنم کی طرف مت لے کے جائیں. حضرت علی، آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس بات کو نہیں سمجھ، وہ دماد رسول ہیں، وہ شیر خدا ہیں. خدا کے یعنی کہ شیر خدا کو چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ان کو شیر خدا کا لقب ملا، ٹھیک ہے. جب آپ خیبر کا واقعہ پڑھ لیں، آپ ملٹیپل واقعے، صرف ایک تبوک کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں لے کے گئے تھے، تو وہیں تو یہ حدیث سنائی تھی جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ گلہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے تبوک جنگ میں نہیں لے کے گئے تھے اور میں بڑا یعنی کہ وہ ہوا. تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی کہ تمہاری اور میری جو نسبت ہے وہ موسیٰ اور ہارون جیسی ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے کہ مجھ پہ رسالت اور نبوت ہے، اور ویسے اگر دیکھا جائے تو تم میرے بھائی یعنی کہ موسیٰ اور ہارون جیسی ہے. اس یہ کم رتبہ ہے یار. آپ حضرت خدا کے لیے اپنے آپ کو گناہگار مت کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے وہ بہت بڑی ہے، ان کا مقام بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں، جو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہٹ کے میں شیعوں کی اگر بات کر رہا ہوں، دیکھیں میرا مقصد جو ہے، میں جو ویڈیوز بناتا ہوں، میرا مقصد ہے کیونکہ میں خود سید ہوں،
میں اپنے جو میرا گھرانہ ہے، ٹھیک ہے، جس آل سے میں ہوں، میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مولا علی یعنی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہ لوگ ان سے منسوب کرتے ہیں چیزیں، انہوں نے وہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب ان سے یہ جو چیزیں منسوب کرتے ہیں، میں نے اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ میں ان کا دفاع کرتا ہوں، تو میں اپنے گھرانے کا دفاع کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات ہر چیز سے ہٹ کے خدا را خود کو جہنم کی طرف مت لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر شیعہ یہ کام کرتے ہیں، وہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، آپ خدا را ایسا بالکل مت کیجئے۔ ایسا یہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اگر آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ غلطی سے بھی حضرت علی کے لیے ذرا سا بھی بغض رکھ گئے، ذرا سا بھی آپ نے اگر دل میں اپنے حضرت علی کے لیے بغض رکھا، تو آپ یقین کریں آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، دماد رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ چھوٹی، اور پھر اتنی بڑی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی موسیٰ اور ہارون جیسا تمہارا میرا وہ ہے، اور پھر مثال دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تمہاری مثال ہے کہ تمہارے حوالے سے 2 اس طرح کے گروہ بنیں گے۔ تو خدا را میں صرف بتانے کا مقصد یہ تھا، جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ ضرور بتاؤں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جو گمراہ کر رہا ہے، جیسے حسن اللہ یاری ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگا رہا ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام پہ بہتان لگا رہا ہے۔ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے ہوں، ٹھیک ہے، اور لازمی بات ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی آل سے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کس کی آل سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل۔ تو مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کو بہتان باندھے، یا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کو بہتان باندھے۔ ان کی بکس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی بہت ساری احادیث ہیں، ایسی بہت ساری روایتیں ہیں، بکیں بھری پڑی ہیں جن پہ ان پہ بہتان لگایا گیا ہے۔ تو خدا را حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اس سے سمجھیں کہ نبی پاک کو حضرت علی سے کتنی محبت تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے دل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ذرہ برابر بھی بغض نہیں ہونا چاہیے۔ تو خدا کے لیے جب آپ نیچے کمنٹس کرتے ہیں تو ان کی تعظیم اور ان کا شان اور ان کا مرتبہ مت بھولیں۔ خدا کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بڑی تھی۔ میں شیعوں سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، شیعہ جس طرح مرضی انٹرپریٹ کرتے ہیں، جس طرح مرضی ان کی شان کو بتاتے ہیں، میں اس والی بات نہیں کر رہا۔ میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ ایز اے مسلم اگر ہم ذرا سا بھی بغض رکھیں گے نا تو ہم دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ خدا را اس چیز سے بچے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔